نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 41 اور 42۔ اس صورت میں پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور آپ ذکر کریں کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ اور اخلاق حمیدہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اس وقت مکہ مکرمہ میں دو قسم کے لوگ موجود تھے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین عرب۔ اہل کتاب یہود و نصارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور مشرکین عرب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان اہل کتاب اور مشرکین کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور ان پر نازل ہونے والے دین یعنی دین حنیف کے پیروکار ہیں۔ دعویٰ تو بظاہر بہت اچھا تھا، مگر ان کے اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی تعلیمات سے بالکل مختلف تھے۔ تو ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم دعوے دار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور ان کی تعلیمات کی ہو، جو ہمارے سچے نبی، صداقت شعار، راست باز اور کامل وفادار تھے۔ انہوں نے دعوت توحید کیا اور اس پر جتنی بھی تکالیف اور مصائب آئے وہ بخوشی برداشت کیے، مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے ان کے دعوے، ان کی دعوت اور ان کی تعلیمات اور ان کی قربانی کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اگر تم واقعی ان کی اولاد اور ان کی وراثت کے دعوے دار ہو تو تم بھی اپنے اندر وہ صداقت، وہ سچائی پیدا کرو، اس صورت میں تمہاری دنیاوی کامیابی اور آخرت کے عذاب سے خلاصی ممکن ہو سکے گی، ورنہ صرف دعویٰ اور زبانی دعویٰ یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تمہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ سارے ہی جن کا احترام کرتے ہیں۔ مسلمان تو حقیقت میں ہی ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، جبکہ یہود اور نصارہ اور مشرکین وہ سارے کے سارے دعوے دار ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ لیکن اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں دیا ہے، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ ایک طرف لگنے والے حنیف تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام سے ایک دور شروع ہوا جس کو صابی دور کہا جاتا ہے، صابیت، اور وہ صابی دور چلتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ وہ صابی دور آج وہ صابی تو نظر نہیں آتے، لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکلیں اور صورتیں موجود ہیں دنیا میں آج تک۔
اور وہ صابی ملت کی بگڑی ہوئی شکلیں بدھ مت کی صورت میں اور مجوس کی صورت میں اور بر صغیر کے بت پرستوں کی صورت میں، یہ شکلیں ہیں صابی ملت کی جو بگڑ چکی ہیں اور شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین حنیفیت کا آغاز ہوا، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی پر ہی کاربند رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 سال قبل تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 170 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے امتحان آئے، اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں قدم رکھا، ان کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی، وہاں پر ہر طرف بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، شرک ہی نظر آتا تھا، توحید کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دین کی ابتدا اپنے ہی گھر سے کی، اور اپنے والد سے مخلصانہ ہمدردی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آزر بہت بڑا مشرک تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں اور جد الانبیاء ہیں، تو اس لیے ان کے آباء و اجداد کو مومن ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کا باپ آزر نہیں ہے جو کہ بت پرست تھا۔ حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ نکالتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتے ہیں مردوں سے زندہ، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ۔ اور اس کا مقصد یہی مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ کافروں سے موحد اور مومنوں سے کافر پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا مشرک باپ سے پیدا ہونا کوئی عجیب بات نظر نہیں آتی۔ اور فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آزر اور طارق ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، اصل نام تو ان کا طارق ہی ہے، مگر چونکہ بت پرستوں کے سرپرست تھے اس بنا پر آزر کا لقب بھی ملا۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب یعنی قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں۔ انہو کان صدیقا نبیا، بے شک آپ بڑے راست باز اور اللہ کے نبی تھے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدیق کے دو معنی ہیں، پہلا یہ کہ بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، یعنی جس میں سچائی کو قبول کرنے کی اعلیٰ استعداد ہو، جو بھی بات اللہ کی طرف سے پہنچے فوراً اس کے دل میں اتر جائے، ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہ ہو، اور یہ نہایت عمدہ وصف ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی خوبی کی وجہ سے صدیق کا خطاب ملا ہے۔ یہ وصف ہر نبی میں ہوتا ہے، اور حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام میں کامل و مکمل اور وافر مقدار میں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کے ذکر میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ تم انہی ابراہیم کی اولاد ہو جو صدیق تھے، تمہارے اندر بھی یہ وصف ہونا چاہیے، تمہیں بھی قرآن حکیم کی صاف سچی دعوت توحید قبول کرنے میں ذرا سا بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا معنی صدیق کا فرماتے ہیں کہ راست باز، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، وہ شخص جس سے بکثرت
سچائی ظاہر ہو اور وہ سچ بولنے کا ایسا عادی ہو کہ اس سے جھوٹ بن ہی نہ آئے، وہ ہمیشہ صاف سچی بات کہے۔ یہ بھی بڑا قابل قدر وصف ہے اور بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ وصف بھی تمام نبیوں میں ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وافر و کامل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صدیق ہیں، تاہم ان میں سے خلفائے راشدین انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور آپ کی بیٹی اور امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی صدیقہ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذبا، یعنی میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو بھی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ یقیناً خلفائے راشدین کے درجات بھی متفاوت ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں۔ اس کے بعد جو شخص صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ واقعی جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ مرتبہ خلفائے راشدین پر ختم ہو چکا ہے۔ ارشاد ہوا، اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ یہاں پر نام بیان نہیں فرمایا گیا، مگر سورۃ انعام میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، میں تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ ان بتوں کو تو خود آپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہیں، یہ تو اپنے آپ چل پھر بھی نہیں سکتے، تو یہ آپ کے کام کس طرح آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنے باپ آزر سے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہی تھی کہ آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ وہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں۔ انتہائی مخلصانہ ہمدردی کے ساتھ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، میرے ابا جان، کسی کو معبود و مشکل کشا مان لینا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دینا کوئی کھیل تماشے اور مرضی کا کام تو نہیں، بلکہ انسان کی ساری کامیابی و ناکامی کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ وہ کس کو خدا مانتا ہے اور کس کی پوجا کرتا ہے۔ اور انسان اللہ تبارک و تعالی کو معبود و مسجود اور خالق و مالک اس لیے مانتا ہے کہ انسان اس کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا، فریاد، مجبوری اور پریشانی کو رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی دعا، فریاد، مجبوری اور پریشانی کو دیکھتے سنتے بھی ہیں اور پھر اس کی دستگیری بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے معبود اور مورتیاں بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو بنایا گیا معبود ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ نہ تو وہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو، ازلی ہو اور ابدی ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو، اور یہ صفات اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ سورۃ رحمان میں ہے یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی مالک الملک کے در کی سوالی ہے، سب محتاج ہیں اور سب اللہ ہی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، کوئی زبان حال سے مانگ رہا ہے اور کوئی زبان قال سے مانگ رہا ہے۔ درختوں کی زبان حال سرسبزی اور شادابی طلب کر رہی ہے،
پتھر، ہوا اور پانی سب اپنی ضروریات طلب کر رہے ہیں۔ جانور، چرندے اور پرندے سب اللہ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اور انسان تو ہیں ہی محتاج۔ عطا کرنے والے صرف اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ان بتوں کی پوجا سے منع کیا جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ بت دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے بت صنم کہلاتے ہیں، جو پتھروں یا لکڑی کو تراش کر کسی خاص شکل میں بنائے جاتے تھے، اور وثن ان بتوں کو کہتے تھے جو ان گھڑے ہوتے ہیں اور کسی خاص شکل پر نہیں بنائے جاتے، یعنی کسی شکل کے بنائے بغیر کسی پتھر کو یا کسی بھی دھات کو یا کسی چیز کو معبود تسلیم کر کے اس کی پوجا شروع کر دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا، اور سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور ان کو توحید کی دعوت دی، اور بت پرستی اور شرک سے باز رہنے اور روکنے کی کوشش فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو خطاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ ابھی آگے بھی ہے، انشاءاللہ زندگی باقی تو کل کے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔